الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری کو قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کے انوارات و برکات سے ہم سب کو نوازے۔ آج 10 ذوالقعدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے متعلق آج کچھ گفتگو کریں گے۔ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت پوری دنیا سراپا احتجاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر پوری دنیا سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ جو بھارت کے اندر ایک ملعونہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نازیبا جملے کہے، پوری امت مسلمہ کا دل دکھایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ہستی ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی اگر تعصب کی عینک اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہ کہنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ اس جیسی عظیم ہستی دنیا کے اندر آج تک کوئی نہیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی، نباتات بھی، حجر شجر، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والی ہے۔ جانور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح فرما رہے تھے تو جانور جب قربانی کے موقع پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کس طرح اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھاگ جاؤں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ذبح فرما رہے تھے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہر کرنے شروع فرمائے تو اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے، اپنے دستے نبوت سے ذبح فرما رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میری باری آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہہ دیں کہ باقی تم ذبح کر دو۔ تو ہر اونٹ کو یہ شوق تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ تو اونٹ بھی اس بات کے اندر، جانور بھی اس بات کے اندر سعادت سمجھتے تھے کہ ہم حضور کے ہاتھوں ذبح ہوں، تو اس قدر جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اور پتھروں کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پاس سے گزرتے تو وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ ابو جہل کی مٹھی کے اندر پتھر ہیں، وہ ہیں تو ابو جہل کی مٹھی کے اندر، لیکن وہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بتلا دیا کہ اگرچہ وہ پتھر بھی ہے تو اس کو بھی اگر ابو جہل نے اپنی مٹھی کے اندر کیوں نہ لے لیا، لیکن اس کے اندر اگر محبت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور ایک درخت کا خشک تنا جس کو حنانہ کہا جاتا ہے، ایک کھجور کے درخت کا خشک تنا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب صحابہ کرام نے ممبر کا انتظام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ کر جب ممبر کی طرف خطبہ دینے گئے تو کھجور کا خشک تنا جس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر بلند آواز سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا اور رو کر بلند آواز سے لوگوں کو بتلا دیا کہ دیکھو مجھے کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور واپس تشریف لائے اس کھجور کے خشک تنے کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگایا اور اس کو اس طرح چپ کرایا جس طرح محبت اور پیار کے ساتھ چھوٹے بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کھجور کے خشک تنے، اے حنانہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں درخت بنا دیں اور ہمیشہ ہمیشہ تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دیں؟ تو وہ چپ ہو گیا کہ ہاں میں اس بات پر راضی ہوں، میں جنت کا درخت بن جاؤں گا تو جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جنت کی چیزیں وہاں کے درخت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ تھوڑی سی جدائی چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، حضور کا ہمیشہ والا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے گا۔ تو اس قدر جانور بھی، شجر بھی، حجر بھی، نباتات، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والی تھی۔ ایک ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، یہاں تک کہ چاند آسمان پر ہے، فلک پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اس چاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو کر بتلا رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو حضور سے محبت ہے، مجھے بھی حضور سے محبت ہے۔ تو جب ہر چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز نے محبت کی تو پھر ایک مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو؟ آج ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہم لاکر تیار کرواتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے ہم مضبوط گھر بناتے ہیں، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج بناتے ہیں، پولیس بناتے ہیں۔ تو جب ان تمام چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال قیمتی ہے، ہمارے بیوی بچے قیمتی ہیں، ہماری اہل و عیال قیمتی ہے، ہمارا ملک قیمتی ہے، تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا درجہ تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، حضور کی عزت ہماری جان سے بڑھ کر ہے، ہمارے مال سے بڑھ کر ہے، اہل و عیال سے بڑھ کر ہے، بیوی بچوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درجہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان غمزدہ ہیں کہ ہماری گستاخی ہو جاتی، ہمیں کوئی برا بلا کہہ لیتا تو کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، ایک عام نبی اور عام رسول کی شان میں گستاخی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر نبی کا احترام کرے،
اللہ کے ہر نبی کا احترام کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی بھی مسلمان گستاخی کرے گا تو وہ ایمان سے جاتا رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ مسلمان کے لیے تو ایمان کے اندر دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے جب اللہ کے ہر نبی کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کے ناموس کی تحفظ کرنا جب مسلمان کے لیے ضروری ہے تو پھر سید الانبیاء، سید الرسل، شافع محشر، حبیب کبریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا مسلمان کیسے اپنی ذمہ داری نہ سمجھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہم لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی لاکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی ضربیں لگاتا رہے، لیکن کہے کہ میں محمد الرسول اللہ کلمے کے دوسرے حصے کو نہیں مانتا تو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ کے کسی نبی کے بغیر ہم مسلمان نہیں، کسی نبی کی توہین کر کے ہم مسلمان نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر، آپ کے احترام کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے کون کون سی قربانی ہے کہ جو صحابہ کرام نے نہیں دی؟ کون کون سی وہ قربانی ہے کہ جو صحابہ کرام نے نہیں دی؟ ایک صحابی زخموں سے چور ہیں، ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان سے جا کر کسی نے ملاقات کی کہ میں زخمی صحابی کی خیر خبر لوں، تو ان کا آخری وقت تھا، تو آخری وقت میں ان کی زبان پر کیا جملے تھے؟ فرمایا کہ لوگوں کو یہ بات بتا دینا کہ اگر تم زندہ رہے اور تمہارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہیں تو قیامت کے دن تم کوئی عذر پیش کرو گے تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحابی زخموں سے چور ہیں، حضور کی عزت کی، ناموس کی، دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے، تو آخری وقت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم زندہ رہے، کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی باقی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت نہ رہے، ان کی گستاخی ہوتی رہی، تو تمہارا کوئی عذر قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، مسلمان برادری کو پوری دنیا کے اندر یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جس خطے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے گی تو مسلمان سراپا احتجاج ہوگا، مسلمان ان سے بائیکاٹ کرے گا، مسلمان ان سے قطع تعلقی کرے گا، مسلمان یہ اعلان کرے گا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ابن خطل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن پا گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن پا گیا، اور جو کسی کے پاس امان حاصل کرنے کے لیے آ جائے وہ بھی امن پا گیا۔ لیکن ابن خطل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، وہ آ کر کعبہ شریف کے پردوں کے اندر چھپ گیا، غلاف کعبہ میں چھپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گستاخ ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ تو اس کو حرم شریف کے اندر اس گستاخ کو، ابن خطل کو قتل کیا گیا، تو اس کو وہاں پر ابن خطل کو حرم پاک کے اندر قتل کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ دوسروں کو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو سید الانبیاء، سید الرسل کا جو گستاخ ہے اس کی معافی کی فرمایا کوئی صورت نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وجود کسی اور کو یہ دعوت دے گا کہ تم بھی حضور کی گستاخی کر لو۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا موقع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر تیر برسا رہے ہیں،
تو ادب احترام کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور حضور کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کہ حضور کو پشت بھی نہ ہو، اور کافروں کے سارے تیر اپنی پیٹھ پر کھاتے رہے، اپنی پیٹھ چھلنی کروا لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچنے دیا، اور یہ عظیم قربانی دے کر اس امت کو یہ سبق دے دیا کہ دیکھو تم دنیا کے لیڈروں کی خاطر مارے کھاتے ہو، تم دنیا کی لیڈروں کی خاطر قربانیاں دیتے ہو، تم دنیا کے جھوٹے لیڈروں کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہو جس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر قربانی دینی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی دیا کرو، اگر کوئی اپنی جذبات دکھانے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا خون بہاؤ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے سارے تیر اپنی پشت کے اوپر کھا کر اس امت کو یہ سبق دے دیا۔ اور کعب بن اشرف جو کہ گستاخ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو ایک نابینا صحابی محمد بن مسلم وہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جا کر اس کا قلع کما کرتا ہوں۔ تو نابینا صحابی حضرت محمد بن مسلم گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ کوئی سودا بازی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں، اور میں کوئی اپنی چیز تیرے پاس بطور رہن کے، بطور گروی کے میں رکھوا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو اپنے بیوی بچے میرے پاس رہن کے طور پر رکھوا دے، گروی کے طور پر رکھوا دے۔ تو محمد بن مسلم کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کہنے لگے کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے ہتھیار اپنا اسلحہ سارا میں تیرے پاس بطور گروی کے رکھوا دیتا ہوں، بطور رہن کے رکھوا دیتا ہوں۔ یہ ایک بہانہ تلاش کیا کہ میں کسی بہانے اپنے ہتھیار لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو اس بہانے اپنے ہتھیار اپنی تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر جب اس کو دینے لگے تو اس سے کہا کہ تجھ سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، میں تیری خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، کون سی تو نے خوشبو لگائی ہے؟ تو وہ بڑا خوش ہو کر آگے ہوا کہ میں اس کو اپنی خوشبو سونگھاؤں، یہ نبینا ہے۔ تو جب آگے ہوا تو اس کے بالوں سے زوردار طریقے سے پکڑ لیا، اس کو قابو کیا، اور ساتھی سے کہا کہ اس کا سر اب تن سے جدا کر دے۔ اس نے اس کا سر تن سے جدا کر کے یہ بتلا دیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلم جو کہ نابینا صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق دل کے اندر تھا، تو اس کعب بن اشرف گستاخ کو قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس محمد بن مسلم کا خون معاف ہے، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس نے میرے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور آخری پیغمبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور آخری پیغمبر بن کے آئے۔ تو مسیلمہ کذاب نے جب حضور کا یہ مقام چھیننا چاہا، مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس نے یہ حضور کا مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ اس نے چھیننا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون جائے گا اس کے پاس میرا پیغام لے کر، میرا خط لے کر؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظالم ہے، اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، جو مرضی کرے، آپ کا خط، آپ کا پیغام میں لے کر اس کے دربار میں جاؤں گا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر خط دیا۔ تو جب اس نے خط پڑھا کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا نبی ہے، جب اس نے یہ پڑھا کہ مجھے کذاب کہا گیا، مجھے جھوٹا کہا گیا، وہ بڑے غصے کے اندر آ گیا، اور اس نے کہا کہ حبیب بن زید تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اس طرح کا خط لے کر میرے دربار میں آئے؟ اور وہ کہنے لگا کہ تو محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حبیب بن زید فرمانے لگے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں،
اور وہ کہنے لگا کہ تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تیرے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تیری نبوت اور جملے سننے کے لیے میں بہرا ہوں، میں اس طرح کے جملے سن ہی نہیں سکتا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے اس کا ایک جسم کا حصہ کاٹ دو۔ اس نے ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی جواب دیا۔ اس جلاد نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، یہی جواب دیا۔ اس نے ٹانگ بھی کاٹ دی، دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ جسم کا ایک ایک عضو کٹتا رہا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتے رہے اور اس کو کذاب بتلاتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ادھر وہ شہید ہوئے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک داڑھی پر ٹپکنے شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے غلام حبیب بن زید کو اس بدماش مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ حبیب بن زید ناکام ہو گیا، ایسی بات نہیں، جنت کا دروازے کھول کر حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اس لیے کہ وہ میرا غلام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس کا پورا جسم تو کٹ گیا ہے لیکن اس نے میری شان پر آنچ نہیں آنے دی، وہ میری رسالت کو بیان کرتا رہا اور اس کو جھوٹا بتلاتا رہا۔ تو یہ صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات یہ ہمیں سبق سکھلاتے ہیں، یہ ہمیں سبق سکھلاتے ہیں کہ ہم گولیاں تو کھا سکتے ہیں، یہ سبق سکھلاتے ہیں کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، اہل و عیال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، جان مال کی قربانی، ہر چیز کی ہم قربانی دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہمیں یہ ملک پاکستان بھی قربان کرنا پڑتا ہے تو ہم ملک بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ایک ملک کیا پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حضور لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آج جو ہمارے پاس وطن عزیز ملک پاکستان ہے یا دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں، ہر چیز، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وجود میں آئی ہے۔ فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو جب ہر چیز حضور کے صدقے سے ملی ہے تو پھر اس ذات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، حبیب کبریاء ہیں، شافع محشر ہیں، تو ان کی خاطر اگر پورا ملک بھی قربان کرنا پڑ جائے، پوری دنیا بھی قربان کرنی پڑ جائے تو یہ بھی سودا سستا ہے۔ اگر ہر چیز قربان کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو بچا لیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مفادات دیکھے، اپنا مال دیکھا، اہل و عیال دیکھے، بیوی بچے دیکھے، اپنا ملک دیکھا، یہ دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو نہ دیکھا تو ہم یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم شرمندہ ہوں گے کہ یہ اپنی جان مال، اہل و عیال، اپنا ملک بچاتے رہے اور انہوں نے میری عزت نہیں بچائی، انہوں نے میری ناموس کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی۔ تو اس لیے مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ عزم رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہر چیز تو قربان ہو سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس قربان نہیں ہو سکتی، یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جو ملعونہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا ملعونہ تو ذرا یہ بات سوچ لیتی، اگر یہ بات کم از کم تو سوچ لیتی کہ تیرا تو وجود بھی حضور کی برکت سے ہے، تیرا تو وجود بھی حضور کی برکت سے ہے۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، لڑکیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا،
لڑکیوں کو تو جانور سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو تو کوئی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیرا تو وجود بھی حضور کی برکت سے ہے۔ یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کا یہ حیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ تو جس کے صدقے سے تجھے وجود ملا اسی پر بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ تو اگر آدمی عقل سے ذرا سوچ لے تو عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اور صرف یہی نہیں کہ دنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، اگر کافر بھی تعصب کی عینک اتار کر، اگر کافر بھی خالی ذہن ہو کر میرے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، تو کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا عظیم انسان ہے کہ اس جیسا انسان آج تک دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو جب کافر بھی اگر تعصب کی عینک اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ آپ کی شان میں لگاتے بغیر نہیں رہ سکتے، تو پھر اگر کوئی ملعونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے ایسی بے وقوفی کی ہے کہ اس نے یہ چاہا کہ میں چلو سستی شہرت اختیار کر لوں، میری شہرت ہو جائے گی۔ اس طرح کے کفار اپنی مشہوری کے لیے، دنیا کی خاطر، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا لیتے ہیں اور کروڑوں اربوں مسلمانوں کا دل دکھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ کفار اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یہ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، تو ہم یہ بتلائیں، اپنے عمل سے بتلائیں۔ وہ اگر خدا نہ کرے گستاخی کریں تو ہم اپنے عمل سے بتلائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے ہیں، تم جتنا دور کرو گے ہم اتنا قریب ہو جائیں گے۔ قریب کیسے ہوں گے؟ صرف زبان سے نہیں، ہمیں اپنے عمل سے قریب ہونا چاہیے۔ اگر کافر گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داڑھیاں رکھ لیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا شروع کر دیں، مسلمان نمازی بن جائیں، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان تو اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ کیسے خوش کرنا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جہاں حضور کا دل دکھا کہ مجھے برا بھلا کہا گیا تو وہاں پر حضور کا دل خوش ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتیوں نے داڑیاں رکھ لیں، نمازیں شروع کر لیں، توبہ اور استغفار کر لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی، انگریزی بال کٹا کر اسلامی بال رکھ لیے، اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دلوانا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ مسلمان تو اور زیادہ دین کے اندر آگے لگ گئے، تو جب ہم اپنا عمل دین کے مطابق بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے دل خوش ہوگا۔ تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں آخر میں کہ جہاں پر کافروں نے حضور کا دل دکھایا ہے تو ہم مسلمان یہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بالضرور انشاءاللہ دل خوش کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين